بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین علی علیم الحکیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، بہت پہلے زمانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجودہ عراق کے ایک شہر نینوا کی بستی میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ یہ نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ ان کی قوم غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی، جو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال تھی، جہاں دریا اور پھلوں کے باغ کثرت سے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اس قوم کو توحید الہی کی طرف بلائیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، لیکن انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو قبول نہ کیا، بلکہ ان پر جھوٹے ہونے کا الزام لگایا۔ کہنے لگے کہ ہمارے پاس مت آؤ، ہمیں تمہاری باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یونس علیہ السلام شدید ناراض ہوئے اور فرمایا، تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور پھر اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر شہر سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے ساحل سمندر تک پہنچ گئے اور ایک سمندری جہاز میں سوار ہو گئے۔ جہاز جب کھلے سمندر میں گیا تو ایک دم سمندر میں طوفان اٹھنا شروع ہو گیا اور خطرناک لہروں کی گرفت میں آ گیا۔ لوگوں نے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ جہاز پر وزن کم ہو جائے، لیکن اس سے کوئی اثر نہ پڑا۔ تو وہ کہنے لگے، یقیناً ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس سے اس کا رب ناراض ہے اور اس نے اپنے رب کی حکم عدولی کی ہے۔ پھر انہوں نے قرار ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ دوبارہ قرار ڈالا گیا، دوسری تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہی خطا کار ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو سمندر کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ رونما۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو بھیجا جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر تکلیف پہنچائے نگل لیا۔ اس سمندر کی گہری تاریکی اور مچھلی کے پیٹ میں اور رات کی سیاہی جیسے ماحول میں حضرت یونس علیہ السلام بغیر کھائے پیے، بغیر روشنی کے بیٹھے تھے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ان کے پاس اور کوئی نہ تھا۔ پھر اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا اور دل کی گہرائیوں سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنی ندامت کا اظہار کیا اور سچے دل سے توبہ کی اور دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو غم، کرب اور پریشانی سے نجات دلائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو ساحل سمندر پر چھوڑ دو۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کدو کی بیل اگ گئی، جس سے آپ نے کھایا اور اس کے سائے میں آرام فرمایا۔ جب صحت بحال ہوئی تو اپنی قوم کی طرف مڑے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ سب کے سب ایمان لا چکے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد آسمان پر عذاب نمودار ہوا۔ سب نے اللہ کے حضور اجتماعی توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اپنا عذاب اٹھا لیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور ان کے درمیان رہنے لگے، انہیں دین کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ سکھایا۔ حضرین کرام، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہمیشہ سر جھکانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ استغفار ہر بڑی مشکل سے نکلنے کا حل ہے، اور یاد رکھیں جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔
جیسے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی اپنی بستی سے نکل گئے اور آزمائش میں مبتلا ہو کر اپنے رب کو صدقے دل سے پکارا، ندامت کے آنسو بہائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غم اور کرب سے نجات دلائی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئے۔ جب وہ بستی سے نکلے تھے تو بہت غصے میں تھے، لیکن جب وہ واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ ان کی قوم ایمان لا چکی تھی۔ اس دفعہ ان کی آواز میں غصہ اور ناراضگی نہیں تھی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھتے اور انہیں اپنے ساتھ بیتی ہوئی داستان سناتے کہ کیسے مچھلی کے پیٹ میں دن رات گزارے اور کس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ بستی کے بزرگ لوگ اپنے بچوں کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سناتے اور انہیں نصیحت کرتے کہ اگر کسی مصیبت یا مشکل میں گرفتار ہو جائیں تو حضرت یونس علیہ السلام کی طرح دعا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین اکرام، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور وہ بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب توبہ کی بدولت ٹل گیا اور وہ گناہ کی زندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ان کے دین کی طرف لوٹ آئے، جس کے ان کے حالات پہلے سے بھی اچھے ہو گئے، ان کے کاموں میں برکت آ گئی۔ ناظرین، یہ واحد قوم تھی جو اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد اس کی رحمت سے عذاب سے بچ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے درمیان باقی حیات گزاری، باقی زندگی گزاری۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ، اگر آپ میری دعا قبول نہ کرتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کچھ سالوں بعد وفات پا گئے اور اپنے پیچھے ایک صالح قوم کو چھوڑ دیا۔ ناظرین، یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی ایمان افروز کہانی، جو ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جب سب راستے بند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور جب دل ٹوٹا ہو تو بس اتنا کہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔